الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت المحفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت عرس شریف کے ساتھ ہے، اور بالخصوص آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے جمیع بزرگان دین کی خدمت میں اس کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی ان کے مریدین و متعلقین و خلفاء ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت والی، عزت والی، نیکیوں والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں شکر گزار ہوں اپنے برادرم و عزیزم، ہمارے مخلص و مشفق بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر صاحب کا، کہ جو آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کی طرف سے کئی مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں اور طلب کر کے سبق فقیر کا سننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی ساری ٹیم کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی اہل محبت تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور میسر آ سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں بندے زیادہ ہو رہے ہیں اور جگہ کم پڑ رہی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا یہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے احباب ذرا وہ محفل کا حصہ بن سکیں اور انہیں پریشانی نہ ہو۔ وہ میرے پیارے بھائی بھی ذرا شفقت فرما دیں آگے مجلس میں تھوڑا سا اگر آپ ہل کے جگہ بنائیں گے نا تو اس کی فضیلت ہے۔ جو محفل اور مجلس نیک میں بیٹھے نا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنا دے تو اس کے لیے جنت میں جگہ بنا دی جاتی ہے، تو اس واسطے ضرور آپ تھوڑا سا مل جل کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور ضرور درود و سلام پڑھیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، آئیے ذرا ان کا سہارا لے کے بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور فرمایا اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور فرمایا ان قریب رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے ان آیات طیبات کا مفہوم، اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ وہ بدلہ چکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس شخصیت کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے؟ علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟
آپ کی بولی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر، یعنی یہ کیوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علماء، ائمہ، مفسرین تمام کے تمام وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان آیات طیبات کو اللہ نے اس وقت نازل فرمایا جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا بڑے مہنگے داموں، اور ان کو خرید کر آپ نے آزاد فرما دیا۔ تو لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، یار یہ ابو بکر نے اتنا مہنگا یہ ایک حبشی غلام خرید کر آزاد کر دیا، یار اتنا خرچہ تو کسی پر کوئی نہیں کرتا نا۔ یہ حبشی غلام ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، اس کا جناب قبیلہ بھی پتہ نہیں یہاں سے کتنا دور ہے، یہ تو ایک تنے تنہا یہاں پر ہے۔ توجہ فرما رہے فرانسیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں، تو اس پر اتنا خرچہ کیوں کیا؟ آج تو کسی کو اگر روٹی میں 2 ڈشیں زیادہ ہو جائے نا تو پھر بھی جو پڑوس والے ہوتے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیڑا خاص پراؤنا آ گیا کہ اتنی روٹی بنا چھڈی سوں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ کام کوئی کرتا ہے، ٹینشن کوئی لیتا ہے، کام کوئی کرتا ہے، حساب و کتاب کوئی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شروع سے لوگوں کا ایک مزاج رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب اتنا خرچہ فرمایا نا، بڑے مہنگے داموں آپ نے خریدا، اب جب خرید کے آزاد کیا باتیں شروع ہو گئے، مختلف قسم کی باتیں نکلتی نا، وہ منافق اس اپنے زوم کے مطابق نتیجے پر پہنچے کہ لگتا ہے یہ جو بلال ہے نا اس نے کوئی صدیق اکبر پر احسان کیا تھا، اور صدیق اکبر چونکہ ایک اعلیٰ گھرانے، اعلیٰ قبیلے اور مالدار شخصیت ہے، تو یہ جب اس غلام کے سامنے آتے تھے نا تو ان کو شرمندگی ہوتی تھی کہ یار ہے غلام نے میرے تے احسان کیتا ہے کہ میں نا سر چک کے دے سامنے ٹور نہیں سکتا ہے، تو بس وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے کہ اگر تو نے میرے اوپر احسان کیا تھا تو میں بھی ویکھتے رہتے کتنا خرچہ کیتا ہے۔ او بیٹھے ٹیوے لائی جان ڈے سن، ٹیوا سمجھ دیو نا، بیٹھے ہی حساب کتاب لائی جان، ضربہ تقسیمہ کری جاندے سن، پر لگتا آ روڑا ہونا ہے۔ جب یہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے عمل پر ان کا رد عمل تھا تو خلاق عالم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ اب دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے عاشق کیسے بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس ہمارے صدیق پر کسی کا احسان نہیں کہ یہ بدلہ چکا ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ کسی کا بدلہ چکا ہے۔ تو پھر اگلا بات، اگر بدلہ نہیں چکایا تو اتنا خرچہ کیوں کیا؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے۔ اتنا خرچہ جو فرمایا ہے یہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں بڑی خاص لطف والی بات ہے، اگر آپ بھی تھوڑا سا لطف لے لیں، چونکہ آپ بزرگان ڈھوڈا شریف کے ماننے والے ہیں تو یہ تو ہستیاں ہی جب لطف والی تھیں، روحانی لوگ تھے، علمی لوگ تھے، علم سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور تائیں کی آئی تائیں دیوے بالدے پہنے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ دیوے بھی ہر بندے دے کوئی نہیں یہ بالدے، یہ بھی لکھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے اگر دیے جل رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ لوگ علم دوست تھے، مسلک دوست تھے، اور اسی کا اظہار قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب ذرا سنیے گا، فرمایا کہ جب بھی صدیق اکبر کی ذات اقدس پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے بھی دفاع فرمایا، تو پھر یہاں سے سمجھ جاؤ صدیق اکبر کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے دفاع فرمایا کہ صدیق اکبر کے خلاف ایسے بکواس نہ کرو، اس نے جو کام کیا ہے یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اس پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں کہ یہ بدلے چکاتا پھرے۔ اور فرمایا بالا سوفا یاردا، یہ اگلے بندے نو ساڑنا ہوتا ہے نا جی، گل تے تھے ہی مک جانی سی یار اس کا کسی پر احسان نہیں۔ اللہ نے فرمایا احسان بھی نہیں ہے، یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ راضی بھی ہو جانا ہے۔ یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا ان کو جلانے کے لیے اور بات ہوتی ہے، وہ سڑن والے سڑو، اللہ رب العزت انعام پہ انعام فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر کی شان بھی واضح کر دی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے یہ بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا یہ وہ صدیق ہے جس سے رب راضی ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، میں آپ سے ایک بات کہہ لوں، میں نے کہا جس سے رب راضی ہے اس سے یگ راضی کیوں نہ ہو؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم سب تائیدار صداقت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہر عمل کو واضح فرمایا، اور یہاں پر تو بڑا خاص عمل کہ حضرت صدیق اکبر نے غلاموں کو آزاد کیا۔ اور یہاں پر ایک بات میں سنا، غلاموں کا جملہ میں نے جمع کے اس لیے بولا ہے، آپ نے ٹوٹل 7 غلام آزاد فرمائے تھے۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں ذرا۔
कितने गुलाम आजाद फरमाए थे? 7 गुलाम आपने आजाद फरमाए, उनमें 2 मर्द थे, 5 औरतें थी। समझ आई? मुझे एक बात याद आ गई जिसके लिए मैंने ये बात छेड़ी, चलो आपको ये भी सुना दूं। बाज किताबों में जुबैरा नाम है, बाज में जुन्नैरा नाम है। एक औरत थी जिसको ना खरीद कर हजरत सिद्दीक अकबर ने आजाद किया। जब इसको आजाद किया ना, दिन के टाइम मतलब जोर असर टाइम कोई होएगा जिस वक्त खरीद के आपने आजाद किया, जब मगरिब का वक्त हुआ ना तो उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब वो नाबीना हो गई। तो वो जो काफिर थे ना उन्होंने बड़ी बगले बजाई, देखा ना पहले तूने कलमा पढ़ा था, हम तुझे रोकते रहे, तू साडी गल कोई नहीं मन्नी, ते हुण सिद्दीक अकबर ने भावें तेनों खरीद भी लिया, जो ही साडे कोल गई वेखे फिर साडियां बुत्तां तेरा की असर कीता है, तेरी तक्खां दी रोशनी तुर गई। अब उसने जब ये बातें सुनी ना तो उसको दिल को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जो कलमा पढ़ लेता है ना फिर वो ऐसी बातों से दिल बर्दाश्त नहीं होता। उस औरत ने यूं हाथ उठाए, तवज्जो चाहूंगा आप सब हज़रात की, और कहती है बारी ताला मैं तेरी रजा पे राजी हूं। ये आंखें क्या गई है, सब कुछ भी चला जाए तो तू ही रब है। आवाज कमजोरों वाली, थोड़ा सा ऊंचा बोले ना मोहब्बत के साथ। सारा कुछ टुर जावे जितना भी रब साडा तू ही है, हम तेरी रजा पे राजी हैं। पर अगला जुमला सुनिया जे, फरमाया या अल्लाह हुण गल आ गई मेरे शरीकां दी, ओ मैनू मारदे पए ने ताना बई ये साडे पुत्तां ने कीता है कि रब्बा सोहणिया तू तो सारियां तो बाद ताकत वाला है, ते जरा इन्हां दे बूथे ते बंद कर। रिवायत के लफ्ज है आपने अभी हाथ पीछे फेरे चेहरे पर, अल्लाह ने दोनों आंखों को रोशन पहले फरमा दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। कोई बात समझ आई है, कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ये है हजरत ताईदारे सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके आजाद करदा एक औरत का किस्सा। बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ, जिसको आपने आजाद फरमाया और लोगों ने बड़ी बातें की, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा कैसे जाहिर फरमाया। तो ये होते हैं वो लोग जिनका अपने रब पे कामिल यकीन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पे जरूर अपना फजल फरमा देता है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बेटे मेरे प्यारे बेटे, देखो ना यार थोड़ा सा इनको यार, मैं ना हाँ बेटे इधर देखो मेरी तरफ, अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ा सा ये बच्चे इधर आ जाएंगे, यो बड़े भाई आगे आ जाए, उठो। जेड़ा प्यारा बच्चा मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू मां प्यो दे नाल मदीने ले जाए। केड़ा जाना चाहता है? ए जाना चाहता है, 1 ए 2 ए 3 ए ओ जिंदा बॉय, सारे ही जाने चाह, बड़े आगे आ जाए। ये बुजुर्ग जो बैठे ना इतने आ जाओ, बाबा जी इतने आओ ना आगे, उड़ जाओ पुत्र के टुर जाओ, नाराज ना हो, आ जाओ आ जाओ। जो ही जनाब 10-10 रुपये वेखे तो अपन गल्लां शुरू हो गए ने, वो पैसे भावें चुक के लै जाओ पर चुप तो करो ना यार, हैं? बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अभी आप जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ, आके अगली बात सुनाऊंगा आपको, जाके बैठिएगा मेरे भाई। अज़ीज़ान मुकर्रम, अब तक बच्चों का भी भला हो और बड़ों का भी भला हो, तवज्जो मेरी तरफ रखिए जनाब। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जो भी काम फरमाया ये तो हर काम अपने रब की रजा के लिए करता है। तो जिसके हर अमल पे रब मोहर लगा दे, समझ आई ना, उस सिद्दीक अकबर के मकाम और रुतबे का फिर क्या आलम है। लेकिन यहाँ पर यह बात फायदे से खाली ना होगी। आपने जब हजरत बिलाल हबशी को खरीदा ना तो आपने पैसे भी दिए, दिरहम व दनानीर, और साथ ही आपने सोना भी दिया, और आपका एक गुलाम था निस्ताज, उसने कहा वो भी दो। उसके आगे गुलाम थे, वो बड़ा अमीर तरीन गुलाम था, उसने कहा वो भी दो। हजरत सिद्दीक अकबर जो वो कहता गया, आपने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें देता हूं, ये सारा कुछ ले ले। आपने सारा कुछ उसे दे दिया और हजरत बिलाल हबशी को ले लिया। अब वाकया तो लंबा है, लेकिन मैं पुत्र क्या कर रहे, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जो वो कहता रहा, आपने हर चीज उसे दे दी, लेकिन हजरत बिलाल हबशी को आपने ले लिया। जब आपने खरीद लिया ना तो उसने दांत निकालना शुरू कर दिए। और जब हंसने लगा ना तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमान लगे तू दांत क्यों निकालता है? पता मैं आपको क्या कहने लगा? उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं, मुझे तो पता चला था कि तू बहुत बड़ा ताजिर है, बड़ा सियाना है, बड़ा दाना है, और तुझे बड़ी पहचान है सौदा करने की। तो कहा फिर क्या हुआ? तो वो कहने लगा आज मुझे पता चला है कि तुझे तो किसी सौदे का पता ही नहीं कैसे करना है, इतना खसारे वाला सौदा। आपने कहा हुआ क्या है? वो जेड़ा अंदर है जो बाहर कट खोल के मारत गल कर ना,
کھل کے ساڑھا گل کر. وہ کہنے لگا بھی گل لے وے یہ جو بلال ہے 1 درہم بھی اس کا تو ریٹ لگاتا نا تو میں تجھے دے دیتا. وہ تو اتنا پیسہ, بعضوں نے لکھا 33 تولے سونا, بعضوں نے 33 کلو سونا لکھا ہے. اتنا سونا دیا, اتنا پیسہ, اتنا غلام, اور پھر اس کو خریدا ہے. اب حضرت صدیق اکبر کا جملہ اور آج کے یہ قلعہ اسلام نگر کے عاشق دیکھتے ہیں کتنا اونچا بولتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگا جی آج تو خسارے والا سودا کیتا ہے. آپ نے فرمایا اوے حیاتی جو میں بڑے بڑے سودے کیتے نے, پر جی نے تینوں لٹیا ہے, اج تک میں کسی نے لٹیا بھی تو کوئی نہیں نا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, بولو نا یار سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ ماشاءاللہ. جب مرشد کا نام آئے تب تو بولا کرے نا یار, ہے کھل کے بولا کرے, ٹینشن نہیں لینی. جس کو سمجھ آئیے وہ ذرا سبحان اللہ فرمائے, پھر اگلی بات بھی سنا. دیکھو یار کیسے لطف کی بات کی آپ نے. اور فرمایا بڑے بڑے سودے کتنے جی میں لٹیا ہے نا تینوں, آج تائی میں اس طرح کسی نے نہیں لٹیا. وہ پھر پریشان ہونے آگا, کمال یار اتنا خرچہ کر کے پھر وہ سارا مدعا میرے تے ہی پا چھڑیا سوں, میں لوٹیا گیا. تو کہنے لگا جناب کیسے تم نے لوٹ لیا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیری نظر میں بلال کا اتنا زیادہ ریٹ کیوں نہیں تھا, ذرا وہ وجہ بھی تو بتانا. اس نے کہا یار بات یہ ہے, یہ بلال اس کو میں بار بار روکتا تھا کہ اپنے نبی کا نام نہ لے, اللہ کا نام نہ لے, اس کو میں سزائیں دیتا تھا, مارتا تھا, لٹاتا تھا, کیل ٹھونستا تھا, لیکن یہ میری بات نہیں مانتا تھا. یہ تو ایسا بندہ تھا, لگتا تھا کہ یہ بات سنتا ہی نہیں, اگر سنتا ہے تو اس کو یاد بھول جاتا ہے, گویا کہ اس کا تو حافظہ ہی نہیں تھا, انہوں تو کسی کا پتہ ہی نہیں تھی لگتا. اچھا اب ذرا جملہ سننا, اگر یہ سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو, یہ سینے میں مدینہ ہو, مدینے میں دل ہو, اور دل میں مدینے والا ہو, تو پھر آپ کو یہ جملہ سمجھ آئے گا. آپ نے فرمایا بدبختہ جو چیزیں تجھے عیب نظر آ رہی ہیں میرے نزدیک وہی خوبیاں ہیں, اور انہی خوبیوں کے پیسے دے کے جا رہا. جو تجھے عیب لگ رہا ہے میرے نزدیک تو یہ خوبیاں ہیں. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خرید لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے. اب یہ بھی عشق والا بندہ سن سکتا ہے, عشق و محبت والا. آپ جب لے کے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بعض الشاک نے تو یہاں تک لکھا ہے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے. نبی پاک نے سینے سے لگایا, اور ظاہر سی بات ہے جو پہلے اتنا عاشق تھا جب سینے سے لگا ہوگا تو کیا بنا ہوگا؟ آپ کوئی کہہ سکتا ہے پھر کیا بنا؟ میں نے کہا یہ ہیرا بنیا سی, وڈے تو وڈا بندہ, سونے تو سونا, تھلے سی تے کعبے دی چھت تے بلال کھڑا سی. آپ نے پھر نوازا بھی تو ہے نا, بڑے بڑے تھلے رہ گئے, بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. میں کہا یہ بندہ اپنے یار واسطے ماراں کھاوے نا, کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان دینے دا موقع بھی مل ہی جاندا ہے. گرامی قدر حضرات اب ذرا سنیے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عشق والے لوگ ذرا توجہ فرمائیں گے تو بڑا جملہ لطف دے گا. حضور کہنے لگے ابو بکر جب گئے تھے تو کچھ پیسے مجھ سے بھی لے جاتے, کچھ پیسے مجھ سے بھی لے جاتے. آپ نے فرمایا کیوں؟ میں حضرات آپ کی امانت نام ہے آپ کا, ہمارے بزرگ امانت صاحب چیئرمین ہیں, بڑی محبت والے, یہ بڑی مطلب نفیس اور نبی تولی گفتگو سنتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو توجہ کی ہے. کہا کہ مجھ سے بھی پیسے لے لیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور کیوں؟ تو کہا کہ چلو میں بھی حصے دار بن جاتا, میں بھی شریک ہو جاتا. حضرت ابو بکر تڑپ گئے, تڑپ گیا. کہا کیا ہوا ہے؟ فرمایا آقا پہلی بات یہ ہے حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ, کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل میرا ہی ہے. تو فرمایا پھر یہ نہ کہیے کہ میرا حصہ بھی ملا, اور دوسرا آپ کہتے ہیں مجھے شریک بناؤ. آقا ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے ہیں, سننے والا ہے, ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے. کیوں؟ فرمایا شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہو, جو نصف کا مالک ہو, جس کو پارٹنر کہا جائے, وہ جنہا آدھ کا مالک ہوئے. فرمایا آپ شریک نہیں ہیں, آپ حبیب ہیں, اور حبیب تو کل کا مالک ہوتا ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, فرمایا حبیب تو کل کا مالک ہوتا ہے.
शरीक नहीं मानते, हम आपको हबीब मानते हैं। यही बात तो सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाई है। आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो जब हबीब ही है तो फिर मेरे तेरे वाली कौन सी बात हुई? फिर हर शय हबीब की भी है और महबूब की भी है। वो जी चीज चाहे जिसे चाहे अपने मुहिब और महबूब के सदके में अता फरमा सकता है। आवाज समझ आई आपको? कोई नहीं आई है? दोस्तान गिरामी, ये हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आपने हुजूर अकरम अलैहि सलाम की खिदमत में इतना माल खर्च किया, इतना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नफानी माल अहदिन कत्तु मा नफानी माल अबी बकर। फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना मुझे अबू बकर तेरे माल ने फायदा दिया। तो यहाँ सादा बात अकीदे की भी कर ले। बात कहते हैं कोई किसी को फायदा नहीं दे सकता, तो मैंने कहा हुजूर खुद कह रहे हैं अबू बकर के माल ने मुझे फायदा दिया है। देखो ना, सादा बात है। बेटे आप मेरी तरफ देखें, बेटे आप मेरी तरफ, नाराज तो नहीं हो रहे? मुझे देखें आप, हैं उधर तो सूफी साहब बैठे हुए हैं ना, आप मुझे देखें, सबक मैं सुना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो बोले, ना अच्छा लगे तो दुआ करो कि अच्छा हो जाए। आप तो बहुत प्यारे प्यारे तलबा हैं। अल्लाह ताला आपके जहाँ से तालिब इल्म गुजर जाए ना, 40 दिन के लिए कब्र का अज़ाब उठा लिया जाता है। तो ये अगर तालिब इल्म की ये शान है तो बताओ फिर उनके उस्ताद का हाल क्या होगा? समझ आ रही है? अल्लाह सबको खैर व बरकत दे। और तवज्जो फरमाए मेरी तरफ ताकि मैं आपको अगली बात सुनाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर तेरे माल ने मुझे बड़ा फायदा दिया है। और सादा से सादा करके बात अर्ज करूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने कहा अबू बकर पाक हैं कौन? कहा हुजूर के उम्मती। फायदा किसका कर रहे हैं? जी नबी का। मैंने कहा उम्मती हो के नबी का फायदा कर सकता है, नबी हो के उम्मत का फायदा नहीं कर सकता है। खुदा के बंदो साथ में अपना अकीदा भी तो तीखा करो ना। ये कैसे हो जाता कि नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता? मैं क्या पता नहीं तो केड़ा जेड़ा कुछ नहीं कर सकता, साडा तो बहुत कुछ करता जे, जो नहीं फरमा रहे। इस वास्ते साथ में अपने अकीदे को भी जरूर समझा करें। जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपका माल, बल्कि हुजूर ने यहां तक फरमा दिया, फरमाया जिस बंदे ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है, अब सुनिए वो बात एहसान वाली, मैंने सबका बदला चुका दिया है, रह गया अबू बकर। फरमाया इसके इतने एहसान हैं, मैंने बदला नहीं चुकाया, क़यामत में मेरा रब बदले चुकाएगा। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। और आपको पता है क़यामत का मंजर कैसा होगा? सुन लीजिए, मैं कई आंखों में आंसू देख रहा हूँ सिद्दीक पाक का जिक्र सुन के। इश्कलियां गल्ला हूं तो साठ तो बजदी है ना, समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक क़यामत वाले दिन सबसे पहले उम्मते मुस्तफ़ा का हिसाब होगा, और उम्मते मुस्तफ़ा में से सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर का हिसाब होगा। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि हदीस शरीफ में है हजरत सिद्दीक अकबर बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तूने पूरा मंजर नहीं ना पढ़ा, पढ़ता तो कुछ बयान करता ना। आपको पता क़यामत के दिन क्या मंजर होगा? जब सिद्दीक अकबर को पेश किया जाएगा, अल्लाह पाक ऐलान फरमाएगा, जलाल उरूज पे होगा, अल्लाह फरमाएगा आके हिसाब दो जो मैंने नेमत। कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। जैसे फुल सूरज की गर्मी हो और बंदा बाहर निकलने से डरे, उलमा ने कुछ यूं मिसाल दिया, बंदे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और फरमाया इतनी धूप हो और यकदम बादल आ जाए तो कैसा प्यारा मौसम बन जाता है। अब सुनिए सुनिए, अगर समझ आए तो हाथ उठाना सारे हजरात। फरमाया पहले जलाल उरूज पे होगा, कोई आगे ना बढ़ सकेगा। मेरे नबी अबू बकर का कंधा पकड़ कर रब की बारगाह में पेश करेंगे, अल्लाह आपका जलाल जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब इससे क्या हिसाब लें? ये वही अबू बकर नहीं है जिसने तन मन धन तेरे कदमों पे निछावर कर दिया। आज हिसाब नहीं लेना, आज ये मोल पाकी पाने या जो कर चला। तो जो है कि कोई नहीं है यार। 4 बंदे रह गए जिन्होंने हाथ नहीं उठाए जो मेरी नजर में आए हैं, बाकी सब ने उठा लिए। बोलिए जरा दोस्ताने गिरामी, ये है हजरत सिद्दीक अकबर। ओ यार इन्हां दा जदों मुल पैगा ते चाफ्ता होनी जे, फिर पता चलेगा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला आपका मकाम और रुतबा क्या है। और यही आपका मकाम और रुतबा है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह फरमाया, सहाबा किराम ने भी वाज़ेह फरमाया, और अहले बैत अतहार ने भी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, ये याद रख ले गिरामी कदर हजरात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वाज़ेह फरमाया, सुनना जरा, इधर मेरी तरफ देखिए, आपको लुत्फ आए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जा रहे हैं, हजरत अबू दरदा साथ हैं। हुजूर की ज़ियारत करने की घर से जब साथ चल रहे हैं ना, तो कुछ कदम हजरत सिद्दीक अकबर से आगे हो गए। नबी पाक से बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने फरमाया, अबू दरदा देखते नहीं हो किसके आगे चल रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी चाहता हूँ, मैं अब जरा तरतीब के साथ ही चलूंगा। मेरे नबी ने फिर फरमाया ये सूरज देख रहे हो? कहा बिल्कुल। फरमाया इसने आज तक बड़े बड़े देखे होंगे, पर जब से ये निकल रहा है और जब तक निकलेगा मेरे अबू बकर जैसा इसने देखा ही नहीं है। अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को ये रुतबा अता फरमाया। फरमाया बड़े बड़े, और इसमें लफ्ज हैं सिवन नबीयीन वल मुरसलीन, नबियों रसूलों के अलावा मखलूक जितनी उम्मत की है, फरमाया उसमें अबू बकर जैसा कोई नहीं है। समझ आ रही है? अफराद इंसानी की बात हो रही है, इनमें अबू बकर जैसा कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक ने यूं इन मसाइल को वाज़े फरमाया। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं ना, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान को वादे करते हुए फरमाया, अल वफा के अंदर अल्लामा सहमूदी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, तवज्जो मेरी तरफ रखिए ताकि आपको लुत्फ आ जाए, तवज्जो मेरी तरफ रहे फ्रंट सीटों वालों की। आप फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी पैदा होता है ना, तो वो जब पैदा होता है तो जिस मिट्टी से उनसर लेकर उसका जिस्म बनाया जाता है ना, उसी मिट्टी में बाद में दफन किया जाता है। कहा बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद पता क्या फरमाया? मेरी तरफ देखिए सारे हजरात, नौजवानों की तवज्जो ज्यादा चाहता हूं। फरमाया कि जिस मिट्टी से उनसर लेके जिस्म बनाया जाता है उसी मिट्टी में दफन किया जाता है। कहा बिल्कुल। फरमा लोगों सुन लो, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से लिए गए और एक ही मिट्टी में दफन किया जाए। हाय 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 हाय। अब इस्लाम नगर वालों की मोहब्बत थोड़ी सी जागी है, ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह, फिर अगली गाल भी सुनावा। लेकिन यहाँ पर एक लतीफ नुक्ता तो और भी बयान करना है ना। ये अगर मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये अगर पढ़ो तो उसमें भी ये मफहूम मौजूद है। फरमाया जिस मिट्टी से इंसान आता है उसी में दोबारा दफन कर दिया जाता है। समझ आई ना जी? इसका एक मतलब और मफहूम ये भी बनता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनसर, तवज्जो बट रही है आप सब हज़रात की, बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ बेटे, आपकी तवज्जो नहीं बटनी चाहिए। जो उनसर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए लिया गया, वही उमर के लिए और वहीं से मुस्तफा के लिए लिया। अब बताओ ना इन हस्तियों की क्या शान है। मेरे नबी ने तो यूं वाज़े फरमाया। और सिर्फ यहां तक नहीं, इससे भी आगे बात है। काज़ी अयाज़ ने शिफा के अंदर लिखा है, उलमा तशरीफ फरमा है, वो फरमाते हैं कि जहां पर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिस्म अक़दस अनवर मुतहहर मुनव्वर मुअम्बर जलवागर है, तो जो है समझ रहा आपकी इस वक्त जलवागर है। फरमाया वो जगह अल्लाह के अर्श से भी आला है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। आप अल्लाह के अर्श से भी आला है, खाने काबे से भी आला है। फरमाया वो जन्नत से भी आला है, बैतुल मक़दस से भी आला है। कहा अच्छा, जहां नबी पाक का जिस्म अक़दस लगा है? कहा बिल्कुल, वो जगह हर चीज से आला है। कहा लोगों अगर यही बात है तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती, आज तो मैं बैठा ही उनके जिले में हूं यार, आपने मिरआत के अंदर कमाल कर दिया। आप फरमाती है लोगों जहां मुस्तफा का जिस्म लग जाए, अगर वो जगह अल्लाह के अर्श से आला है, तो बताओ हिजरत की रात जब नबी अबू बकर के कंधों पे थे तो नबी का जिस्म यहां लगा? कहा बिल्कुल। तो फरमाया बता फिर अबू बकर के कंधे कैसे आला है? आवाज कमजोर ना करो, हाथ उठा के बोलो भाई। फरमाया बताओ जब गार में थे तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की गोद में थे, बताओ नबी का जिस्म कहां लग रहा था? कहा अबू बकर की गोद में। तो फरमाया फिर जहां जिस्म लग जाए वो जगह करारे से आला होती है, तो मानना पड़ेगा उस वक्त अबू बकर की गोद अल्लाह के हाथ से भी आला। जीते रहिए, बोलो बोलो बोलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को वाज़े फरमाया। कोई लुत्फ आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है? जिसको जितना आ रहा है बोले जरा प्यार से। बेटे मोबाइल जेब में डालो, जेब में डालो। आप मेरी तकरीर सुनिए हैं, इधर देखिए जरा। फिर अगली बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये हदीस शरीफ सुन के आपको लुत्फ आएगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे
خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. حدیث شریف ہے اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. اور ساتھ اگلا جملہ بڑے کمال والا ہے, فرمایا مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارا علم ابو بکر کو سکھا دیا جائے. یہ خاص الخاص حکم ہے. اور یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کوئی بھی خواب بیان کی جاتی تو آپ فوراً اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, توجہ ہے تو ایک خواب سناؤں آپ کو اور اس کی تعبیر آپ کو لطف آئے گا. آپ جلوہ گر ایک شخص آئے, اس نے خواب دیکھا, کہتا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب؟ کہتا میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت بادل آیا ہے اور اس سے جو بارش برس رہی ہے وہ گھی کی بارش ہے. مٹھائی بول رہے ہو جناب, گھی کی بارش. اکے ہو سمجھ آ رہی ہے, اس کی بارش دیسی کیوں اور زندہ باد. اتوں جڑا ہونا دیسی تو بھی ٹاپ دا ہونا. یہ تو بزرگا فرمایا دیسی ہونا ہے صحیح, مطلب بڑے بوکے تے بٹن میری چھیڑیا ہے. سمجھ آئی نا. اچھا وہ پھر کہا جی پھر آسمان سے ایک رسی لٹکی ہے. کہا پھر فرمایا کہ اس کا ایک نور ہی بڑا ہے. فرمایا پھر کہا اس کو ایک بندے نے پکڑا ہے. پھر فرمایا وہ اوپر کی طرف چڑھ گئے. پھر دوسرے نے پکڑا وہ بھی چڑھ گئے. پھر تیسرے نے پکڑا وہ بھی چڑھ گئے. اور لوگ اپنی اپنی طاقت کے برابر وہ جو گھی گر رہا ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں. حضور یہ میں نے خواب دیکھا ہے. توجہ ہو تو اگلی بات کہوں. فرمایا میرا ابو بکر کدھر ہے؟ جی ہاں. فرمایا کرنا تعبیر, اس کو نبی فرمایا کرتے تھے تعبیر کرو. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تعبیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بادل نظر آ رہا ہے نا بادل, فرمایا وہ ہمارا دین ہے جو پہلے سارے دینوں پر چھا جائے گا. اور اس کے اندر سے جو بارش ہو رہی ہے وہ دین کے اعمال, دین کے مسائل, وہ دین میں عطا کی جانے والی چیزیں نماز روزہ حج زکات یہ اس کی مثال ہے. اور لینے والے وہ ہیں جو قرآن نماز روزہ حج زکات جہاد پڑھتے ہیں, وہ جتنا جتنا پڑھتے ہیں وہ دکھائے گئے کہ اگر دین ہے اور اس میں مسائل ہیں تو لینے والے بھی ہیں, عمل کرنے والے بھی ہیں. اور اگلی بات فرمایا وہ جو رسی ظاہر ہوئی تھی جس کا نور بہت تھا, فرمایا وہ صراط مستقیم کی رسی ہے, وہ ہمارے دین کی رسی ہے. جو نہیں فرما رہے ہیں. فرمایا اس کا نور کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ نورانی ہے, اس میں کوئی اندھیرا کسی مسئلے کا اندھیرا نہیں ہے. جیسے حضرت علامہ صاحب توجہ دلا رہے تھے نا کہ کئی بندے آج کل فتنوں کے دور میں نئے عقیدے بنا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کن اندھیروں میں بیٹھے ہیں. روشنیاں تو پہلے ہی مالک دکھا کے چلے گئے ہیں, ان روشنیوں پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. لیکن اب اس بات کو سمجھیے گا. فرمایا ایک نے پکڑا اوپر چڑھ گیا, دوسرے نے پکڑا, تیسرے نے پکڑا. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ ہیں جو اس دین پر عمل کرتے ہیں, جو کریں گے اللہ ان کو بلندیاں عطا فرما دے گا. اب سمجھ آئیے دین ہمارا حسین بھی ہے, پیارا بھی ہے, نور والا بھی ہے, اور یہ سارے دینوں پر غالب بھی ہے. اور اس کی مثال گھی کے ساتھ کیوں دی؟ فرمایا دین پر عمل کرنے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا ہے, تکڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو وجہ ہے. آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ کر دیکھ لیں, جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو ان کے پاس مریض کم ہوتے ہیں. کسی بھی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ ضرور اس بات کی تصدیق کرے گا. میں ہر رمضان شریف میں کئی ڈاکٹروں سے رابطہ ہے تو میں پوچھتا ہوں, اور ایک دل کو سکون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں واقعی قاری صاحب بندے گھٹ جاتے ہیں, کیوں کہتے روزہ رکھتے ہیں, نہ انہیں بلڈ پریشر تے نہ انہیں شوگر ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے روزہ رکھ کے دیکھنا ہے. جس کو شوگر ہو نا, بلڈ پریشر ہو, وہ کبھی روزہ رکھ کے دیکھے, وضو کر کے دیکھے, نماز پڑھ کے دیکھے, دیکھنا لیول کیسے کام ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے پرچی بنوا لیتے نا, ایک مہینہ پہلے پرچی بنوا دینے. وہ جی میرا نا پانی مک جاتا ہے تو مینوں ڈاکٹر نے روکیا بھی تو نا روزہ نہ رکھی, افطاری کہہ چھڈو تو اصل ٹائم ہی آ جاتا ہے. افطاری کا کہہ چھڈو تو اصل ٹائم ہی آ جاتے ہیں. تو میں اگر روزہ تو رکھیا نہیں ہے, لے جی اتنا کافر سمجھے, میں اب افطاری بھی نہ کریں ذرا. توجہ فرما رہے. تو یہ کئی لوگ, یہ اگر وہ مذہبی بندہ ہو تو بڑی شرم کی بات ہے. سمجھ آئی نا. افطاری کروانے والا روزے داروں کی کرواتا ہے, روزے داروں کی. تو جس کا روزہ نہ ہو میں کہتا ہوں جایا نہ کر. بس اوقات کہتے نہیں یار انہیں سجد کی غصہ ہی نہ ہو جائے. میں کہ وہ دے غصے ہونے والی گل نہیں, گل ہے رب دی رضا تے نظر رکھ.
کیا کر رہی ہے؟ وہ تو اعلان یہ کرتا ہے کہ روزے دار یہاں سے کریں، تو اگر وہ روزہ رکھا نہیں ہے تو پھر کیسے؟ وہ خدا کا خوف کرو یار، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور بس اوقات افطاریاں کروانے والے کیا کرتے ہیں؟ خود روزہ نہیں رکھتے، جی سارا دن وہ دیگ گانے جانا سی تو فروٹ لے آنا سی تو کھجوراں لیا سن، تو گرمی بہت سی تو میں آپ نہیں روزہ رکھیا۔ اور میں آخیا یار کیسا میزبان ہے یار، ان کے کھلوانے کے لیے اپنا روزہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کا نام لے یار۔ اس سے بہتر ہے آپ زیادہ فیشن نہ بھی کریں، کسی غریب کے گھر ایک پلیٹ روزانہ بھیج دیا کریں کھجوروں کی، روزہ کھول جائے گا، ثواب تینوں زیادہ لب جائے گا۔ رمضان شریف آ رہا ہے تو ذرا تکڑے بھی تو ہو جاؤ نا یار، اپنے آپ کو تکڑے کرو انشاءاللہ۔ تو سحری کے وقت آپ کھجور کے ساتھ سحری کیا کریں، چس بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی۔ دین پر عمل کرنے سے بندہ ویسے ہی طاقتور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں امید کروں کہ ہم عمل کریں گے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ابو بکر کو سکھا دو۔ کیسا کمال ہے! بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک شان کو واضح کر دیا، جب آپ آخری ایام تھے نا، آپ قریب الوفات تھے، پردے کے بالکل ظاہری پردے کے قریب تھے، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہ جو نہیں فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا اشارہ سمجھ جاؤ یہ مصلی کیوں عطا فرمایا ہے، سنی کو تو سمجھ آ گئی ہے، جو اپنے بزرگوں کا لنگر کھاتے ہیں وہ بھی اس بات پر ثابت قدم بھی ہیں، لیکن بسا اوقات کئی بیچارے الجھن میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں وسوسوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، فرمایا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ جی ٹھیک ہے، حدیث کے بہت سارے مفہوم ہیں، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے نمازیں پڑھانا شروع کر دی، میں نے کہا اپنی موجودگی میں مصلی دے دیا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا، ایک دن کیسا ہوا، مسلم شریف میں ہے، توجہ کیجئے گا، حضرت بلال نے فرمایا اے عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو نماز پڑھا دیتے، کیونکہ حضور تو اپنے بستر شریف پہ جلوہ گر ہیں اور جسم بیماری کی وجہ سے کمزور زیادہ ہے، نہیں آ سکتے، ابو بکر آج وہ نہیں ہے، عمر آپ پڑھا دیں۔ علماء فرماتے ہیں ابو بکر کو، حضرت بلال کو بھی پتا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا عمر کا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا، جب آپ نے کہا نا آپ پڑھا، ان کا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ آپ نے جب تکبیر کہی اور نماز پڑھانا شروع کی نا، آقا علیہ السلام نے گھر میں سن لیا، کیونکہ گھر ایسے تھا جیسے یہ پردہ ہٹے تو ساتھ میں گھر تھا، محراب والی جانب، توجہ ہے نا؟ آپ نے آواز سنی، فرمایا کون ہے؟ کہا جی یہ عمر ہے، فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں عمر نہ نماز پڑھا، کیوں؟ فرمایا اللہ جو ہے اللہ وہ ابو بکر کے علاوہ نہیں مانتا، اگر میرے مصلی پہ کوئی آ سکتا ہے تو ابو بکر آ سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ فرمایا ابو بکر مصلی پہ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ نہیں مانتا۔ اور اسی بات کی تشریح آگے سنیے۔ اب لوگوں کی کیا تحقیقات ہے، ہم ان سے سروکار نہیں، ہم سنی ہیں، ہم عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا، آپ نے جب پردہ فرمایا نا، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ نے تو جنازہ پڑھنے کے لیے جب صدیق اکبر تشریف لے کے گئے، جمع الجوامع کے اندر یہ روایت موجود ہے، توجہ کیجئے گا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ آپ جب پڑھنے کے لیے تشریف لے کے گئے نا، صفحے جب تیار ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں گے، کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جو قریبی ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ اس کا جو وارث ہے اگر وہ اس اہل ہو تو پڑھائے، تو علی آپ میں تو ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو ذرا آپ پڑھائیں۔ آپ جملہ سنیے گا اور مولا علی کے غلام بولے، جو روٹیاں کھا کے حرام کرنے کے عادی ہیں وہ نہیں، حلال کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے ابو بکر، آپ کے ہوتے ہوئے میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیوں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس میں مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یار سارے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔
ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پر نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہیں مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ حضرت علی المرتضیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یار سبحان اللہ تے بولو نا اچھی فرانسی ٹانے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو آگے کیا، حضرت مولا علی پیچھے آ گئے اور فرمایا اگر جنازہ پڑھائے گا تو میرا ابو بکر پڑھائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سارے سنی حضرات جتنے بیٹھے ہیں۔ گرامی قدر حضرات کو بات سن کے لطف آیا؟ کوئی نہیں آیا آپ حضرات کو؟ یہ ہے مولا علی جو آپ فرماتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے جب تک ابو بکر ہے مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، تو مصلی پہ ابو بکر آپ آئیں گے۔ اب یہاں پر ڈرامہ یہ ہوتا نہیں جی پتہ ہی نہیں تھا ان کو جنازہ، پتہ نہیں کہ راتوں رات پڑھا کے دفن کر دیا، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ میں کیا یہ ڈنڈی مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت علی نے تو پڑھا ہی تب ہے جب ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کو بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حضور اکرم علیہ السلام سے جو سننا تھا، جو سمجھنا تھا، اسی بھی عمل کرنا تھا نا۔ تو اگر علی اس پہ عمل کر رہے ہیں تو غلامان علی نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے حضرت صدیق اکبر کا مقام اور رتبہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہاں تک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نبیوں نے جب دین پھیلایا نا تو انہوں نے اپنے جتنے بھی قریبی تھے، یہ اوپر کوئی باتیں کر رہے ہیں، چپ کراؤ ان کو ذرا، اوے بیٹے اپنی باتیں بند کرو، خاموشی اختیار کریں بھائی۔ ایک بندہ اٹھتے جاؤ نا ذرا خوراک دے کے آؤ۔ یہ کیڑا کام ہے یار؟ کیوں میرا نا اصل میرے یار مجبوری ہے، میں کلاس بہن والا بندہ، کوئی سجے کھبے ویکھے نا یا گل کرے میں نا الجھن جی شروع ہو جائے، پسینہ چھوٹ پے گا تو مینوں گل بھول جاندی ہے۔ توجہ دے نال سنو، جتھے بولنا ہوندا اوتھے ہاتھ چک کے بولیا کرو ذرا سا۔ اس واسطے آپ میری یہ نا جو کمزوری ہے آپ مجھے اس پر معاف فرمائیں گے، اور جتنے توجہ والے عشق والے بیٹھے ہیں اور بات سننا چاہتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ اگلی بات سنیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ مقام رتبہ مولا علی نے بیان کیا ہے۔ تو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں آج وہ کھول کے بیان بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بات تو اس سے بھی آگے کی ہے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے غلام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ تشریف فرماتے آپ کے بیٹے آپ کے پاس آئے، توجہ میری طرف رہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ ان کا نام ہے۔ آپ کے صرف دو بیٹے نہیں تھے، ایک جناب امام حسن جناب امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ صرف دو نہیں تھے، بات صرف ان کا ذکر کرتے کسی اور کا نہیں کرتے، اس لیے کہ شاید دکانداری ان کی انہی دو پر چل رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں جس جس چیز کی نسبت پاکوں سے ہو گئی ہے نا اس ہر چیز سے محبت بھی کر، ذکر بھی کر۔ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ لیکن آپ سنیے گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو مقام جو شرف حضور نے عطا فرمایا، مولا علی کیسے بیان کرتے؟ بیٹا پوچھنے لگا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی روایت ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ اے میرے باپ علی یہ بتائیے حضور اکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے، مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ پوچھ رہے ہیں بیٹے، بتا رہے ہیں باپ۔ سمجھ آ رہی؟ پوچھنے والا بیٹا، بتانے والے مولا علی۔ اور کیا بتایا سنیے، آپ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ فرمایا ہمارے نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے، اور یہ میں رک کے وضاحت کر دوں، سارے نبیوں کے بعد، سمجھ آ رہی ہے نا، سارے نبیوں کے بعد جتنی مخلوق یہ عالم انسانیت پر ہے، اس میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے بشر میں۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ بند کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے نا۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے جملوں پر بات کو الجھانا چاہتے ہیں، لیکن اہل سنت یہ تو عقیدوں کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سب سے افضل ہیں۔ اچھا، فرمایا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر حضرت عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا
آپ کہتے ہیں مجھے پھر یہ پتہ تھا کہ اب تیسرا نام تو عثمان کا ہوگا. میں نے کہا علی کا بیٹا ہو ترتیب تو صحیح رکھتا ہے نا. جو علی کا بیٹا ہو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے. اب علی کا بیٹا ہو اور ترتیب الٹی کرے, میں کہا خیر ہے ہی, اس ترتیب کو سیدھا رکھ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا ثم انت, تیسرے نمبر پہ آپ ہیں. آپ نے فرمایا لا, تیسرے نمبر پہ عثمان ہے. تو کہا آپ, فرمایا ما انا رجل من المسلمین, اور ایک میں ہے ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا میں تو مسلمان لوگوں میں ایک عام انسان کی طرح ہوں. یہ آپ کی عاجزی, یہ ہے عاجزی. سمجھ آئی نا. یہ کہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو کہ جناب آپ نے جو ان کو افضل کہا, یہ عاجزی نہیں, یہ ہے عقیدہ. بولو سبحان اللہ. یہ ہے عقیدہ کہ وہ سب سے افضل ہیں, اور اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنا, اس کو عاجزی کہتے ہیں. باقی کئی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ شاید اس میں کوئی چینج یا تبدیلی نہیں ہو سکتی, چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے جو حضرت صدیق اکبر کو افضل نہ سمجھے, فرمایا کہ وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات لکھ لیں. آپ بہت بے چینی میں بیٹھے ہیں, اور اس انداز میں شاید میں تقریر نہ سنا سکوں آپ کو. بہت بے چینی میں بیٹھے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, اس لیے آپ ذرا توجہ کریں گے تو میں آپ کو کوئی سنا سکوں گا. جناب بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. ادھر دیکھو یار, آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ ایسے مسائل جو ہے نا ایسے نہیں ہوتے. مہمان آ رہے ہیں, اللہ ان سب کو عزت و وقار والی زندگی عطا فرمائے. آپ ذرا توجہ فرمائیے, مسئلہ بڑا خاص ہے. توجہ ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں, یہ یاد رکھ لیں. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سنی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو گھٹائے یا کہے نہیں ان سے کوئی اور آگے ہے, پیر ہو تو لائق بیعت نہیں ہے. یاد رکھ لیں, سنی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر وہ امام ہو تو لائق امامت نہیں ہے, وہ امامت کروا ہی نہیں سکتے. جب سنی نہیں ہے تو امامت کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ سنی نہ رہا تو پیر کیسے بن سکتا ہے؟ جب وہ سنی نہ رہا تو ہمارے لیے مولوی مقرر اور مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ مفتی کیسے بن سکتا ہے؟ ایسوں کو مفت ہم لے کے بیچ دیں, جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے اس میں سب سے افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ عقیدہ اس کو پکا کر لو. اور یہ عقیدے ایسی نیک محافل ہر روز تو نہیں نہ ہوتی. بس اوقات کچھ رنگ ہوتا ہے, بس اوقات کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم آپ کو یہ کھول کے بتا رہے ہیں. اور اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا, فرمایا جو میری شان بڑھائے اور ابو بکر عمر کی گھٹائے, یعنی مجھے فضیلت دے اور ان کو فضیلت نہ دے, ان کو نیچے کی طرف لے کے آئے, فرمایا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. میں نے کہا مان لو علی کی بات. اور فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو میں اس کو جھوٹے والی سزا دوں گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ 80 درے ہیں, درے. تو میں نے کہا اگر علی کی سزا برداشت کر لے تو پھر یہ بات کہے کہ علی ہی سب سے آگے ہیں. لتر تو لگنے نے علی نے خود فرمایا ہے کہ یہ نہ بچا سکیں تو پھر گل نہیں بن دیئے جماعتم مسکلندر ابو بکر دا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اور مجھے امید ہے جتنے سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے ہیں یہ حضرت علی کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتے. اب وہ علی کا نعرہ لگانے والا اور علی کی بات ہی نہ مانے, میں نے کہا کیسا علی کی بات ماننے والا ہے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ بات واضح فرما دی. توجہ ہے بھی سب حضرات کی جتنے فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں؟ عزیزان مکرم, اس واسطے اس مسئلے کو یاد کر لو, اور یہ اہل سنت کے ضروریات اہل سنت میں سے ہے. یہ ہوگا تو وہ بندہ لائق بیعت ہے, وہ پیر بن سکتا ہے. نہیں تو جو مرضی بنا پھرے, جب اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا. وہ مولوی ہو, ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے, جماعت نہیں. کیوں بھائی؟ عقیدہ ٹھیک نہیں نا, نظریہ سیدھا رکھ. اگر وہ اپنے آپ کو مولوی مفتی کہے تو کیا کا مفتی ہے بھائی؟ عقیدہ سیٹ کرنا. نقیب و ناک کھانا اس کا یہ عقیدہ, اور نہیں آپ تجھے مانتے یار. عقیدہ سیدھا کرو,
ہم تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سیج آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں لیکن بگڑے ہوئے عقیدے والے کسی کو بٹھا سکتے۔ آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف کا یہی پیغام ہے، اور جتنے بھی وابستگان آستانہ ہو آپ سب کے لیے ضروری ہے آپ اس پرفتن دور کے اندر اپنے عقائد کو تحفظ دیتے ہوئے اپنے آستانے کے ساتھ بھی جڑ جائیے، اور ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اقدس۔ آپ سب سے افضل ہیں، جو نہ مانے وہ کہیں کا رہتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں تو ڈانگا علی نے پھیر نہیں آنے، بولو نا یا سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اصل بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ اب آ جائیے تھوڑا سا اور آگے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو سنا دوں آپ حضرات کو، میری طرف دیکھیے ذرا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو پتہ کیسے واضح فرمایا؟ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے جب سوال فرمایا نا تو بعض لوگوں نے کہا جی انتا، آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا یار میں بہادر ہوں چونکہ جو میرے مزے میں مقابلے میں آیا ہے نا میں نے اسے مزہ چکھایا ہے، میں نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، میں نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ جو میرے مقابلے میں آئے میں اس سے بہادر ہوں، سزا دیتا ہوں، قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ لیکن بتاؤ سب سے بہادر۔ اب جب آپ نے یہ کہا نا تو جیسے آپ میں سے کئی پریشان ہو گئے، تو ان لوگوں نے کہا حضور آپ بتائیں نا اے علی وہ کون ہے؟ فرمایا میں تمہیں پہلے بات سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں کون۔ فرمایا جنگ بدر کا دن تھا، نبی پاک کے لیے عریش مبارک بنایا گیا۔ عریش آج کل کی بولی میں چھپر یا برآمدہ کہتے ہیں، چھوٹا سا لکڑیوں کا بنایا۔ حضور تشریف فرمایا، دھوپ بڑی تھی۔ فرمایا جب حضور جلوہ کر ہوئے نا اس کے نیچے، تو کہا حضور پر پہرا کون دے گا؟ فرمایا اس وقت ہمارے پاس حضرت مولا علی بیان کر رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی، تلواریں نہیں تھی، گھوڑے زیادہ نہیں تھے، وہ تیار ہو کے آئے تھے۔ اب وہاں پر پہرا دینا تو بڑا مشکل کام تھا، چونکہ رسول اللہ کوئی عام تو نہیں نا، یہ تو اللہ کی امانت ہے نا۔ یہاں پہرا دینے کے لیے تو بھائی تکڑا بندہ چاہیے جو سب سے بہادر ہو۔ تو فرمایا اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اب میں آہستہ بولوں گا اور آپ قلعہ اسلام نگر والے بھی بولے تاکہ پتہ چلے عقیدہ سمجھ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں میں یہاں پر حفاظت کروں گا، میں یہاں۔ مولا علی فرماتے اے لوگوں اس دن ہمیں پتہ چلا کہ جو سب سے بہادر ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ واہ 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 واہ، اب لطف آیا ہے آپ کی سبحان اللہ سے۔ جو سب سے بہادر ہے وہ حضرت سیدنا صدیق، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی۔ آ جاؤ نا، میں نے کہا یہ اصل مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے اشجع الناس ابو بکر، فرمایا جو سب سے زیادہ بہادر ہیں ان کا نام حضرت ابو۔ اور یقین فرمائیں ان ہستیوں کا پتہ کیسا پیار تھا آپس میں، ایک دوسرے کی شان۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا، توجہ ہے، ابھی 6 دن گزرے تھے۔ کتنے دن؟ مسجد نبی شریف کے دروازے پر آ گئے، ادھر سے مولا علی، ادھر سے صدیق اکبر۔ سلام کلام ہوا، حضرت صدیق نے فرمایا علی پہلے آپ داخل ہو جائیے۔ توجہ چاہوں گا سب بیدار مغز لوگوں کی تاکہ عقیدہ بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں میں نے نہیں آگے جانا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ آگے آئیں۔ تو میں نے کہا جملے پر غور کرو، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، سنی کا چہرہ تو نکھر کے آنا، آپ آگے آئیں۔ آپ نے کہا اے علی آپ آگے آئیں۔ کہا نہیں میں نہیں آگے آ سکتا۔ فرمایا یار میں تجھ سے آگے کیسے آؤں؟ حضرت ابو بکر کہنے لگا وہ کیا ہوا؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا علی کا میرے ہاں وہ رتبہ ہے جو اللہ کے ہاں میرا ہے، میں علی تجھ سے آگے نہیں جا سکتا، تو بڑے رتبے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پہ صدقے جاؤں اور لکھاں واری صدقے جاواں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر
ओ मैं भी तुझसे आगे नहीं जा सकता। कहा क्यों? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया था जब सुबह होती है हर बंदे के दरवाजे पर अंधेरा होता है, एक अबू बकर है जिसके दरवाजे पर नूर ही नूर होता है। ओए हाथ चौक के बोलो सुनियो, और ये नूर बढ़ता ही रह जाता है। जब हजरत अली ने ये फजीलत बयान की, फरमाया मैं आपसे आगे कैसे बढ़ूं, आपका दरवाजा तो नूर वाला है। अब जरा मोहब्बत देखिए, हजरत अबू बकर ने जब देखा ना कि अली पाक भी नहीं जाएंगे, और अली पाक ने देखा ये भी नहीं जाए, हजरत अबू बकर ने फरमाया अली अपना हाथ बढ़ाइए, यूं ऐसे ऐसे हाथ पकड़ा और दोनों कहा चलो अगर ऐसी बात है तो हम इकट्ठे ही मस्जिद में दाखिल हो जाते। ये था उनका आपस में प्यार। बल्कि यहां तक नहीं है, एक और रिवायत भी सुनिए। दिल के अंदर अगर कोई छोटा मोटा ऐसा किसी ने वसवसा डाला होगा तो वो भी निकल जाएगा। हजरत अली और मुर्तज़ा तशरीफ फरमाते, जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा हुए। जनाब सिद्दीक़ पाक जब आए ना तो आपने देखा तो मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा है प्यारे अबू बकर आज मुझे देख रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो, खैर तो है? फरमाया यार मुझे ना हुजूर की एक हदीस याद आ गई है। कौन सी? तवज्जो मेरी तरफ बेटे, इधर मेरी तरफ। कौन सी हदीस याद आ रही? कहा हदीस ये याद आ रही है, हुजूर ने फरमाया था जन्नत में तब तक कोई जाएगा नहीं जब तक अली की मोहर ना लग जाए। आवाज फिर कमजोर हो, इतनी ठंड कोई नहीं, हुण तो ठंड जाती रही है, धुंध भी मुक गई है। ते सुनियो सुभान अल्लाह इंदी आखो वे पूरे महल्ले दे विच जनाब अबू बकर ते अली अली हो जावे। चार बंदे फिर चुप रह गए ने। ओ चुप शाह ना बनिया करो, असी उन्हां शाहां दे मनण वाले जेड़ा नेतियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते। अंदर बैठने वाला तुम्हारी भी बारी आ गई। और ये सुनना जुमला कितनी मोहब्बत वाला है। हजरत अली मुर्तज़ा को देखकर अबू बकर मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मैंने नबी से सुना है जन्नत में वो जाएगा जिसके ऊपर मोहर अली लगाएगा। अगली बात तवज्जो सामने वालों। हजरत अली कहने लगे अगली बात तुम्हें नहीं पता, अबू बकर नबी ने मुझे फरमाई है। क्या? फरमाया मेरे नबी ने कहा था ऐ अली जन्नत में उसे जाने देना है जिसके दिल में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। ओए हाथ चौक के बोलो सुनियो। बोलो 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 खैर है यार, खुद गोडे छड़ के बहना यार। वाह भाई वाह, तकड़ा हो मदीने जा में, वाह भाई वाह। एक मर्तबा मोहब्बत से फिर सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि अगली हदीस भी सुनाऊं आपको। ये जो रिवायत है सुन के लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? बह जा मुंडिया बह जा मेरा पुत्र, इधर देखिए गिरामी कदर हजरात, टुर जा मेरा पुत्र टुर जा। असल पैसे का छट्टा इतने कौंदा है ना हजरत, पैसा बड़ी आहो नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? आहो और मुंडे जेडे खोए दे वापस भी देंगे होंगे हर नाराज। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं जी। अगर सिद्दीक के नाम का तुम्हें भी मिल जाए तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये मैं आपकी तवज्जो चाहता था ताकि आप जागें और मैं आपको ये रिवायत सुनाऊं। और सुनिए ये रिवायत गिरामी कदर हजरात। देखिए एक तरफ हजरत अबू बकर हैं जो अली की शान बयान करते हैं, और मौला अली पे सदके जाऊं हजरत अबू बकर की शान को बयान करते हैं। अच्छा यार अगर मुनसे मिजाजी बंदे की तबीयत में हो ना तो यहाँ से ये समझ आ जाता है अगर दिल में अली है तो अबू बकर होना चाहिए, अबू बकर है तो अली होना चाहिए। तो ये एक भी कोई नहीं कबूतरा लितरा वास्ते तैयार हो जाए तेनू जन्नत नहीं हो लबड़ी। गल है दोनों के नाल प्यार पक्का कर वरना जन्नत नसीब ना होगी। आज बात लिख ले अपने दिल की तख्ती पर। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है दोस्तानी अजीज, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप और मौला अली इनका आपस में जितना प्यार था ना आपकी सोच होगी। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, तवज्जो करेंगे सुना दूं। असर की नमाज या जोहर की पढ़ के ना आप मस्जिद से बाहर निकले, और साथ ही हजरत अली मुर्तज़ा भी थे जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। दौरे सिद्दीकी का वाक़या है। आप जब बाहर तशरीफ लेके आए ना तो बच्चों के साथ हजरत इमाम हसन मुज्तबा खेल रहे थे। आपने जब देखा तो आपने हजरत सिद्दीक पाक ने उन्हें पकड़ा और उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया।
प्यार देखो अहले बैत अथार से सिद्दीक़ अकबर का। अच्छा, आपने जब कंधों पर बिठाया ना तो गोया क्या कह रहे थे? अगर मोहब्बत की निगाह से देखें तो ये बता रहे थे ये वही हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हैं जिनको नबी कंधों पे बिठाते थे। आज नबी का खलीफा, नबी का गुलाम अबू बकर अपने कंधों पे बिठा रहा। तो ये तो यूं मोहब्बत का इजहार करते थे। और बात रुकी नहीं ना, आगे इससे भी लुत्फ वाला जुमला है। मैं आहिस्ता बोलूंगा, जरा महसूस कीजिएगा। हजरत इमाम हसन का जो चेहरा अक़दस था ना, सर से लेकर सीना या नाफ तक ये हुजूर से मिलते थे। इमाम हुसैन यहाँ से लेकर पांव तक हुजूर से मिलते थे। दोनों को इकट्ठा खड़ा करते तो मुस्तफ़ा की कामिल तस्वीर बन जाती थी। अब हुआ क्या, जब आपने अपने कंधों पे बिठाया ना, तवज्जो, कंधों पे बिठाने के बाद हजरत अली की तरफ देखकर मुस्कुराए और पता क्या कहा? आपने फरमाया, ऐ अली, ये बेटा तेरा है पर इसका चेहरा मेरे मुस्तफा से मिलता है। बेटा तेरा है। अब ये हदीस की तरफ, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, माशाअल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई बरादर तरीक़त, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता सना खान, हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब क़ादरी कराची से आप तशरीफ़ फरमा हो गए। ये कराची के उन नात खानों में से हैं जो नात खान भी हैं, बाअमल भी हैं और ख़तीब भी हैं और गैरतमंद भी हैं। मट्ठे बोले हो, कई 5 किलो का सेरी ला के गुजारा कर गए हो हैं, तगड़े होके बोले आज। ये अल्लाह ने इस बंदे को सलाहियत दी है। ये जो नात पढ़ता है ना, मैं कहना एक बारी चीकां कढ़ा छड़ता है कि दियां मुनकरां दी। आशिक जिहड़े होंदे ने वो तो फिर रज रज के बोलते हैं। देखा जे किवें रंग बनता है। मैं झूठ नहीं जो बोलन दिया, ना मुझे बोलने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि ये बहुत दूर से आए ताकि इनकी थकन दूर हो जाए, इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप तकड़े होके सुना करें। हैं जो दाढ़ी मुन्ने छिले मुच्छे मुन्ने आ जाते हैं सानू सुनाउण वास्ते हैं, तो कदी जनाब बाशरा सुन्नत और रसूल इमामा दाढ़ी नमाज पाबंद हैं, चेहरा भी नूरानी ते अंदरों ते बाहरों नूरानी, कदी इंदे बंदे भी सुन के देखा करो ना यार, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। अल्लाह ताला जितने भी बाअमल सना खान हैं सबको इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तवज्जो है भाई, ये खतीब के लिए बहुत बड़ा इशारा होता है। ये उन्होंने अकल हो बेटा भाई जनाब हुण मेहमान आ गया तो हुण बस कर छड़ो। लो जी हुण आखिरी गल तुहानू सुना के तो फिर तुहाडे को लैनी है इजाज़त। बात मैंने इसलिए चलाई है ताकि सिद्दीक पाक का जिक्र भी हो जाए और साथ में मेरे मौला अली का जिक्र भी हो जाए। और आखिरी रिवायत पेश करने लगा हूँ, अगर आप जागेंगे तो सुनाऊँ आप सभी हज़रात को, जागिएगा। सीरत हलबिया तफसीर कबीर दीगर आइमा मुहद्दिसीन अहले सियर उन्होंने लिखा, फरमाया कि जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका आखिरी वक्त करीब आया ना, करीबुल वसाल, तो आपने हज़रत अली के मुर्तज़ा को तलब फरमाया। फरमाया अली को बुलाया जाए। हज़रत अली आ गए। आपने कहा मुझे कैसे बुलाया? आपने फरमाया या अली जो इज़ा अना मित्तु, ऐ अली जब मैं फौत हो जाऊं ना, अंत गसलतनी बिल यदिल्लती गसलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हाथों के साथ मुझे गुस्ल देना जिन हाथों के साथ तूने मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था। अब ये जरा चश्मे तसव्वुर और इश्क की दुनिया में वहां पहुंचिए ना, आपको लुत्फ आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब आखिरी वक्त आया तो आप हजरत अली को बुला के उनसे बातें कर रहे हैं और कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं गुस्ल आपने देना है। किन हाथों से? जिनसे मुस्तफ़ा जाने रहमत को दिया था। यहां से यह भी साबित हो गया कि ये हाथ अगर हुजूर को लगे थे तो अली के हाथों में बरकत थी। ये बरकत ही तो अबू बकर लेना चाहते थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। और फिर यहां तक बात नहीं ना, इसको थोड़ा सा और खोलूं। आपने फरमाया वकफ़िनूनी वहन्नतूनी, फरमाया मुझे फिर कफन भी देना और मुझे फिर खुशबू भी लगाना। जब मुझे नहला लो और कफना लो और मुझे खुशबू लगा चुको तो फिर क्या करना है? तवज्जो। फरमाया वहमलतनी इला बाब रसूलिल्लाह, फरमाया फिर मुझे उठा के मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे अक़दस पे ले जाना। फरमाया जब वहां लेके जाओगे फिर क्या करना है? फरमाया ऐ अली फिर कहना है या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर, ऐ आका जी अबू बकर आ गया है, बस और कुछ नहीं कहना। गोया के सारे सहाबियों का अकीदा है नबी जिंदा है। और आज चौक के बोलो जड़े अजे तक थल्ले रख के बैठे हो, चौक के बोलो इसका
دوستانی عزیز توجہ میری طرف رہے، آپ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے غسل بھی دیا، کفنایا بھی، خوشبو بھی لگائی اور اٹھایا سب صحابہ کرام نے اور دروازہ اقدس پہ لے گئے۔ یہاں ایک لطف کی بات ہے، اور لطف پتہ چلے گا جب آپ بولیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے روضے کا جو دروازہ تھا نا، جو حجرہ اما عائشہ پاک کا، وہ اندر سے لگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اما عائشہ پاک وہاں رہتی تھی، جو بھی آتا وہ دروازہ کھٹکا اجازت مانگتا، کھول دیتی، زیارت کرتا، وہ چلا جاتا، آپ پھر بند کر لیتی، چونکہ آپ کا وہ کمرہ خاص تھا۔ اگلی بات بھی سنیے گا، اس دن تو حضرت اما پاک آئی تھی حضرت ابو بکر کے، چونکہ بیٹی جو تھی وہ تو اندر سے لگا ہوا تھا۔ اب یہاں پر لطف کی بات ہے، میں نے یہ وضاحت اس لیے کی تاکہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے۔ میں تو انو کوئی نہیں کہنا اسلام نگر والے ہو بولو ایس گالتے، اپنی ہمت سے بولنا جی۔ جب حضرت صدیق اکبر کے جنازہ اقدس کو رکھا گیا اور مولا علی بولے آقا یہ ابو بکر حاضر ہے، فرماتے ہیں لوگوں کوئی کھولنے والا نہیں تھا، مصطفیٰ کا دروازہ خود ابو بکر کے لیے کھل گیا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا جب کھلا تو پھر آواز بھی آئی، کیا؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس لے آؤ نا۔ تو میں نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے مقام صدیق کیا ہے، اور یہاں پر ایک فکری بات کر کے پھر اجازت چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہیں دینا ہے، میری وہ چادریں جو پرانی پیوند شدہ نا ان میں دے دینا۔ گویا پتہ کیا کہہ رہے تھے، سنیے گا، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جے سائیں راضی ہو گئے نا تے کفن جنہ بھی پاٹا ہویا قبر دے وچ چل کے مینوں جنت دا نصیب ہو ہی جانا ہے۔ سائیں راضی ہو گیا تھا، سمجھ آئی نا؟ اور اے سانو بھی دس رہے سن نیرا نواں لٹھا پا کے جان دی خواہش نہ پیدا کرو، اے ویکھو بھی یہ اندر بھی نواں ہی رہے گا۔ کیا ایسے کرتوت تو نہیں ہے کہ قبر دے وچ جاندیاں تائی تے بڑا پھول تے بڑیاں خشبوواں تے بڑا لٹھا تے جدوں اندر گیا تے سائیاں پا لیا پٹھا۔ تو بولو تو صحیح سبحان اللہ، یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، ناراض نہ ہونا، اپنے نا ارد گرد پڑوس میں اپنے بہن بھائیوں میں غریبوں کو دیکھا کریں۔ آپ نے فرمایا نئے کپڑوں میں نئی چادروں میں مجھے کفن نہ دینا، کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ فرمایا وجہ یہ ہے نئے کپڑے پہننے کا زیادہ حقدار زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی غریب ہوتے ہیں، گرمیاں سردیاں آ جائیں پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، بیچارے اونجی کڑ چھڑ دینے، کوئی انہوں نے کچھ نہیں لے کے دیندا۔ جدو فوت ہو جان تے پنڈ دے کئی ایسے ہوندے نے جو انہوں نے دس دیو کفن میں دیاں گا۔ میں نے کہا بیٹا جب مر گیا ہے اس وقت تو 11 میٹر کپڑا دے رہا ہے، جب زندہ تھا ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں لے کے دے دیتا، رب بھی راضی ہو جاتا۔ مرن تو بعد دندہ پہ ہیں یار، ہیں تو نمبر ہی ٹنگڑتے رہے ہیں ساری حیاتی۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا تینوں مرن تے چیتے کیوں آندی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ایسا کرنا نہیں چاہیے، حسن نیت سے بالکل دیں، لیکن میرا سوال یہ ہے جب تک وہ زندہ تھا یار وہ تو عید والے دن بھی سوٹ پاٹا ہوندا سی، سانو کوئی فکر نہیں، ساڈے نال کھلو کے عید دی نماز پڑھن لگدا سی تے اسی کہندے پیچھے ہٹ ہوئے تو سوٹ ہی انج دا پایا ہے، اس لیے نہیں سی تو لے کے دے سکدا۔ اپنے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ। اور پھر کئی ہوں او کوئی نہیں یار یہ بہتے غریب سن، او کوئی نہیں تیجے دے ختم تے جنیاں دیگاں ہوئیاں میں پکا چھڑاں گا۔ میں کہا یار یہ 4-5 دیگاں جڑیاں تو مرن تے دین دے ہیں، یہ بھوک تو ہی تو بیچارہ مریا ہے۔ ہائے 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 جیو میرے منہ دی گل کھو لئی ہے اللہ تانوں، اے دا مطلب تقریر سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ادو دیندا نا جدو یہ بندہ زندہ سی یار، یہ بھوک نال تو نہ بیچارہ مردا، ان تو دوائی کوئی نہیں سی لے کے دیندا یار، تو پوچھدا ہی نہیں سی ہوندا۔ عید والے دن تو تینوں دے گھر ٹائم دے نال گوشت بھی نہیں سی دے، تینوں ہو کی گیا یار؟ اے انسان یہ جڑیاں تو 4-5 دیگاں پکاؤنیاں نے نا، یہ تو ساریاں زندہ کھا جانیاں، یہ کھا کھا کے تو پہلو شوگر دے مریض بنے پے نے۔ کاش 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 اس غریب نو اس لیے دیندا جس لیے دین دا ٹائم سی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا
یہ مہینہ جاری ہو ساری ہے نا. آپ کو غریب نواز پتہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. یہاں تک کوئی غریب فوت ہو جاتا تو کہتے تھے اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. اور اگر کوئی غریب فوت ہو جاتا پتہ نہ چلتا تو آپ اس کی قبر پہ جا کے گھنٹوں بیٹھے رہتے اور کہتے تھے یار امیراں دے تے سارے ہی آ جاندے نے, تیرا مینوں دسیا کوئی نہیں, تو میرا یار سی تو میں تیرا قرض لاؤن آیا. آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. یہ حضرت خواجہ پتہ غریب نواز کیوں مشہور ہوئے تھے؟ آپ کی یاری ہی غریبوں کے ساتھ, جو پکاتے غریبوں. ایک دن لانگری کہنے لگا حضرت آج مینوں ادھار لے آنا پیا ہے. فرمایا آج جی تے چس آئی ہے. پہلے ہوندا سی بھی جنہ کٹھا ہویا وہ سارا جمان چھڑیا ہے. تے کہندے سی یار کدی مالکاں دے نام تے ادھار چڑھے نا تے پھر چس. مالکاں دے نام تے ادھار میرے تے چڑھے تے پھر چس ہوندی ہے. انہاں آکھیا بھی اج ادھار لے کے آئے ہاں. فرمایا اوے اج جی تے سواد آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ساتھ ہی پتہ کیا کہ انج بیٹھے سی نا, فقیراں دی اپنی زندگی ہوندی, انج کر کے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے چک لاؤ جننے چکنے نے. غریب نواز ہیں ہی اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے غریبوں کو دوست رکھو, جو غریبوں کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے. تمام اہل اسلام اور اسلام نگر کے جتنے احباب ہیں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوران گفتگو میری زبان سے اچھا ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ شب براعت 14 اور 15 کی جو درمیانی شب ہوتی ہے نا, جس میں عبادات زیادہ کی جاتی ہیں اور دعائیں کی جاتی ہیں, یہ سال بھر کے لیے جو ہمارا نامہ اعمال ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور جو پہلا ہوتا ہے صاحب کا وہ بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ رات بزرگ کہتے ہیں کہ ذرا نا محنت کر لیا کریں. سویرے پیپر ہوئے نا تو ساری رات منڈا پڑھ لوے نا تو سویرے کو چنگے نمبر لے ہی لیندا ہے, چوکھے لے لیندا ہے. تو ذرا یہ رات بڑی محنت والی ہوتی. ویسے تو ہر رات ہی مسلمان کو جاگنا چاہیے, اس رات کو ضرور جاگیا کرو. انشاءاللہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف مین مرکز دربار عالیہ تے آستانہ پاک تے ہمیشہ کی طرح اس طرح بھی محفل اس سال بھی محفل ہوئے گی. اور انشاءاللہ یہ سارے جڑے احباب نے محبت یہ جڑا ٹرسٹ القاسمیہ ٹرسٹ ہے, القاسم ٹرسٹ, انہوں نے حکمن مینو فرمایا ہے کہ شب برات دی رات بھی سمر صاحب تسی آ کے سانو سبق سنا کے جانا ہے. تو میں امید کراں گا کہ تسی اس جڑی شب براعت ہے اتنے تشریف لے کے آؤ گے, ضرور آیا جے. اللہ دے بندے جتھے جننے زیادہ کٹھے ہو جان نا اللہ انہاں دی دعا انہیں جلدی قبول فرماندا ہے انشاءاللہ. اوتھے ہونا ہے عشاء دی نماز تو بعد ایک تلاوت ایک نعت اور جڑا ختم شریف ہوندا ہے وہ ہوئے گا تے نال ہی تقریر فوراً. یہ میں پہلے اعلان کردا پیا جی ٹھیک ہے. میں امید کراں گا کہ تشریف لے کے آؤ گے سارے بھرا, اور پھر جتھے زیادہ بندے ہون اوتھے دعا زیادہ قبول ہوندی ہے. تے جے کسی اللہ والے دے آستانے تے کٹھے ہو جائیے پھر زیادہ لطف ہوندا ہے تے ضرور تشریف لے کے آنا. اللہ تعالیٰ تواڈے سارے نو خیر و برکت نصیب فرمائے اور آپ دی آئی دی محفل نو قبول فرمائے. صوم و صلاۃ دی پابندی جاری رکھیا کرو, وڈے چھوٹے دا احترام ضرور کریا کرو. فتنے پرور بد عقیدہ بے حیا بد لگام بد کلام انہاں تو بچ جاؤ. اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. آمین. واخر دعوانا